السلام علیکم۔ آپ کے بچے بھلے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، آپ انہیں ضرور بتائیں کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہیں اس ملک میں واقع اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا، جس کا نام بعد میں وادی نمل چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کی شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں حضرت مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزات الہی ہے۔ قیامت کی علامات میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر تشریف لانا اسی شہر کے ایک مقام کے سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اسی شہر کے ہی مقام بابلود پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اسی شہر میں ہی یاجوج و ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اسی شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی حکم ربی سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ فلسطین سے خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرا گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس فلسطین لائے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہی نماز ادا فرمائی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ سیدنا ابو ذر کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد الاقصیٰ یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 برس کا۔ تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہی نماز ادا کر لے، پس وہ مسجد ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو ارتداد کے فتنہ اور دیگر مشکلوں سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود ارض شام یعنی فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بار بینہ معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصیٰ رکھ دیا گیا۔ قدس اس شہر کی تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام نے
جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب ابھی تک بند نہیں ہوا، یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ یہ شہر اسی طرح شہیدوں کا شہر بھی ہے۔ مسجد اقصیٰ اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہے۔ جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین نازل ہوئی، تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو التین انجیر سے، بلاد فلسطین کو الزیتون زیتون سے، اور طور سینین کو مصر کے پہاڑ کوہ طور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے سے استدلال کیا۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس سرزمین پاک کی حفاظت کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے اور انبیاء کی اس سرزمین کی حفاظت کرنی ہے۔